اس کا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دے کر اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس کی ماں نے جب خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پوچھا، ماں کیا ہوا؟ خط میں کیا لکھا ہے؟ اس کی ماں خط پڑھنے لگی، آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، اس کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس قابل استاد موجود نہیں، آپ اسے ہم سے بہتر اسکول میں داخل کروائیں یا اس کی قابلیت کے مطابق اسے گھر پر ہی پڑھائیں۔ اور اس کے بعد آئنسٹائن کی پڑھائی کی ذمہ داری اس کی ماں نے اٹھا لی اور اسے گھر پر ہی پڑھانے لگی۔ کئی سالوں کے بعد جب آئنسٹائن دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن گیا، ایک دن وہ الماری میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، اسے ایک خط نظر آیا۔ وہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی خط ہے جو اس کی ماں نے اسے سنایا تھا۔ اس نے خط کھولا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ کا بچہ بہت کند ذہن ہے، ہمارے اساتذہ کے پاس اتنا وقت نہیں جو اس پر ضائع کیا جائے، اس کا اثر ہمارے دوسرے لائق اسٹوڈنٹس پر پڑے گا، لہٰذا آپ اپنے کند ذہن بچے کو گھر پر سنبھال کر رکھیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے جب یہ خط پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آج اس کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کی ماں نے اس خط کے الفاظ بدل کر آئنسٹائن کی ساری زندگی بدل دی تھی۔ اگر وہ خط کے الفاظ نہ بدلتی تو شاید آئنسٹائن اتنا بڑا سائنسدان نہ بن پاتا اور ساری عمر وہ کند ذہن ہی رہتا۔ اس کی ماں نے اس خط کے الفاظ بدل کر اس کی تقدیر بدل دی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی صرف ایک گھر سنوارتا ہے، جبکہ عورت 7 نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ عورت اگر گھر کو بنانا چاہے تو ایک سوئی سے بنا سکتی ہے، اور اگر اکھاڑنا چاہے تو ایک سوئی سے اکھاڑ بھی سکتی ہے۔ دوستو، دیکھا آپ نے، ایک ماں نے اپنے کن ذہن بچے کو صرف الفاظ بدل کر دنیا کا ذہین ترین سائنسدان بنا دیا، اور آج کے دور میں بچوں کو جتنی موٹیویشن کی ضرورت ہے شاید ہی کسی دور میں رہی ہو، اور بچہ سب سے زیادہ ڈی موٹیویٹ اور موٹیویٹ گھر سے ہی ہوتا ہے۔ بچے کے سب سے بڑے موٹیویٹر اس کے والدین ہی ہوتے ہیں، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آج کی دی ہوئی آپ کی تھپکی آپ کے بچے کو کل کا ہیرو بنا دے۔